بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو رزق کی وسعت اور رزق کی برکتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، چلتا چلاتا بند ہو گیا ہے، رزق کی تنگیاں آ گئی ہیں، رکاوٹیں آ گئی ہیں، اور جب رزق کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں تو آدمی کا دماغ ایک دم جاتا ہے کہ کسی نے سحر کرا دیا ہے جی، کسی نے بندش کرا دی ہے، کسی کی نظر لگ گئی، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اس کے متعلق آج ایک بڑا خوبصورت ایک ایسا عمل میں ذکر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو درود شریف پڑھتے ہیں۔ بطور خاص جو لوگ درود امی 500 مرتبہ پڑھتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت عمل بتا رہا ہوں جو بہت تجربے کا بھی ہے، اور تجربے کا چھوڑ دیجئے، یوں کہیے کہ کبھی خطا جاتے نہیں دیکھا، کبھی بھی اس کو مس ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس عمل کو کبھی بھی اگر کسی نے رزق کے سلسلے میں پڑھا ہو یا اپنی دوسری حاجات کے سلسلے میں پڑھا ہو تو میں نے ضائع ہوتے نہیں دیکھا، نامراد اور ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس نے بھی کیا اس کو میں نے کامیاب ہی دیکھا، جس کو بھی بتایا اس نے نفع پایا۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں عجیب و غریب اس کی کیفیات ہیں، عجیب و غریب اس کے فائدے ہیں۔ تو میں عمل ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے عرض کروں کہ اس عمل کی اجازت لیں گے مجھ سے لوگ تو اجازت والا مسئلہ، اس سے پہلے کہ آپ سوالات پوچھیں اور کمنٹس میں آپ اجازت کے لیے پریشان ہو، میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی اجازت میری طرف سے ان سب لوگوں کے لیے ہے جو درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے اس کی کھلی اجازت ہے، بلکہ صرف اجازت ہی نہیں ہے بلکہ میری ترغیب بھی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کریں اس کو۔ کیا ہے جی وہ عمل؟ اگر آپ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اگر تہجد میں اٹھ جاتے ہیں تو تہجد میں، اور اگر خدا تعالیٰ کی پناہ اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھتے تو صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ کچھ حضرات نے، کچھ مشائخ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام میں ملا کر پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ طریقہ بزرگوں میں بڑا عام رہا ہے، بڑا مقبول اور بڑا مشہور رہا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں ایک غلطی کی بھی اصلاح کروں گا، ابھی عمل کا حصہ باقی ہے لیکن ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے۔ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد پڑھتے ہیں، غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو تو سیدھا سیدھا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سیدھا سیدھا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو سیدھا سیدھا پڑھ لیجئے، سیدھا پڑھ لیجئے، مگر غلط مت پڑھیے۔ تو یا تو تہجد میں، اور اگر تہجد میں موقع نہیں ہے، نہیں اٹھ پا رہے ہیں یا نہیں ہے عادت، تو اس صورت میں فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اپنی عادت بنا لیں۔
اور پھر اگر کچھ وقت بچ جا رہا ہے کہ ابھی نماز میں دیر ہے، یا جیسے خواتین ہوتی ہیں تو خواتین کو تو چاہیے خیر اول وقت میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، جماعت کا مسئلہ ہمارے علاقے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں اگر کہیں ہوتا ہے جہاں خواتین مسجدوں میں شریک ہو کر وہاں حاضر ہو کر نماز پڑھتی ہیں وہ مسئلہ پھر وہ ایک الگ بات رہی، لیکن ہمارے یہاں تو جیسے کہ خواتین کا کے لیے مساجد میں کوئی انتظام ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذرا اول وقت میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد یا پھر مردوں کے لیے اگر ایسا کچھ ہے کہ جی ہماری شاپ ہے، ہمارا کوئی کارخانہ ہے، یا ہمارا کوئی بھی اس ٹائپ کا کوئی آپ کا سینٹر ہے، تو وہاں جا کر 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ بعض لوگوں نے اس کا طریقہ یہ بھی کیا، حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ جی ہم تو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، لہذا ہم تو یاسین شریف کو آڈیو میں چلا لیں۔ بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا، افسوس ہے ان پر کہ وہ قرآن کیوں پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ پڑھے ہوئے نہیں تو کوئی بات نہیں، پڑھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، آج ہی قاعدہ لے کر مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ جائیے اور کہیے امام صاحب 15 منٹ 20 منٹ دوں گا میں آپ کو، اور فیس بھی دوں گا، اور مجھے قاعدہ پڑھائیے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، فیس بھی دیجیے ان کو تاکہ ان کے وقت کا حرج نہ ہو، اور جو ان کا وقت آپ پر لگ رہا ہے تو پہلے ہی سے اماموں کے گلے گھونٹ رکھیں، تو اماموں پر بھی کچھ خرچ ہونا چاہیے، ان بیچاروں کی اللہ مدد کرے، ان پر تو ظلم ہے، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا ہی رہوں گا جب تک یا تو یہ ظلم ختم ہوتا ہے یا میں ختم ہوتا ہوں۔ اماموں کے ساتھ جتنا ظلم لوگوں نے کیا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے، ساری قوم اس میں ملوث ہے، ہمارا پورا ہندوستانی معاشرہ اس میں ملوث ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ظلم سے بچ گئے، ورنہ اکثر و بیشتر اس ظلم میں مبتلا ہیں، یہ نہیں کہ متولی مبتلا ہے، محلے میں بھی جو مسلمان بستے ہیں کیا وہ مبتلا نہیں ہے اس جرم میں؟ چلو یہ الگ ٹاپک ہو گیا، یہ تو میرا دماغ تھوڑا گرم کر دیتا ہے یہ ٹاپک، کبھی اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں زیادہ، کیونکہ پھر میں اصل بات سے ہٹ جاؤں گا۔ تو یاسین شریف اپنی دکان پر، اپنے کارخانے میں، اپنے جو بھی آپ کرتے ہیں، اپنے تجارتی مقام پر جا کر 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی گھریلو کاروبار آپ کا ہے یا کچھ اور اس ٹائپ کا ہے، تو پھر گھر پر بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ یقین جانیے کسی بھی قسم کی رکاوٹ آپ بھول ہی جائیں گے، انشاءاللہ آپ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو بھول ہی جائیں گے، تھوڑے وقت میں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، اس کے تجربات کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، مشاہدات جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اگر کسی کی کاروبار میں سخت بندش کسی نے جادو وادو کے ذریعے سے کرا دی ہو، وہاں بیٹھ کر کسی نے یاسین شریف پڑھی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ بندش کھل گئی ہے، ایسا تجربہ ہے ہمارا۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اگر ٹریفک جام ہے اور آپ نے یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اللہ کے کرم سے ٹریفک کھل گیا ہے، یہ پہلے ہم نے ایک بار ذکر کیا ہے، یہ بڑے عجیب تجربے کی بات ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حافظ تھے، تو ان پر بھوت سوار ہو گیا پڑھنے کے زمانے میں ہی کہ سعودی عرب جانا ہے۔ کسی سعودی جانے والے لڑکے سے جو شاید وہاں چلا گیا تھا یا ایک آدھ بار آ گیا تھا یا وہاں تھا، جو بھی صورت تھی، کسی ایسے بندے سے اس کی دوستی ہو گئی اور بس ان پر بھوت سوار ہو گیا کہ سعودی عرب جانا ہے صاحب۔ اب ایک طالب علم جو خود ہی پڑھ رہا ہے، اس کے پاس تو پاسپورٹ بنوانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو کہاں سے ویزا آئے گا؟ ویزا بھی وہ دلالوں کے ذریعے سے ملتا ہے عام طور پر، تو اب وہ دلالوں والا جو کے ذریعے ملنے والا ویزا جو ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے،
وہاں سے تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ دلالوں کے ذریعے سے ملتا ہے تو وہ بڑا مہنگا ہو جاتا ہے، پھر وہ دلال دھوکہ کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ حفاظت رکھے۔ ہمارے بعض لوگ تو اپنے گھر مکان لٹا کر بیٹھے دلالوں کی وجہ سے، ایسے سنا ہے ہم نے لوگوں کے زبانی۔ تو کیا صورت رہی کہ وہ صاحب جن کے پاس قاعدے میں تو پاسپورٹ کے بھی پیسے نہیں، اب وہ کہاں سے تو ویزا آئے گا، کیسے ٹکٹ بنے گی، کیسے سفر ہوگا، کیسے جائیں گے، اس بندے نے ایسی ضد پکڑی، ایسا دماغ میں بھوت سوار ہو گیا کہ بس سعودی عرب ہی جانا ہے، سعودی عرب ہی جانا ہے۔ اب اسباب کچھ ہے نہیں تو جانا کیسے ہے؟ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے بڑا اچھے سے یاد آ رہی ہے یہ بات، انہوں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر میں نے دیکھا ان کا پاسپورٹ بھی بن گیا، اللہ کے کرم سے ان کو ویزا بھی مل گیا، ان کی ٹکٹ بھی ہو گئی۔ اللہ نے کیا راستے نکالے یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے جس لڑکے سے انہوں نے دوستی کی تھی اس نے مدد کی، یا ہو سکتا ہے کچھ گھر والوں سے مدد ہوئی، جو بھی مجھے نہیں معلوم۔ لیکن کل ملا کر یہ ہوا کہ وہ بندہ جس کے پاس پاسپورٹ کے بھی پیسے نہیں تھے وہ سعودی عرب چلا بھی گیا اور کئی سال وہاں رہ کر واپس بھی آ گیا اور پھر چلا گیا، پھر تو وہ آنا جانا لگا رہا، پھر تو آمد و رفت لگی رہی، کبھی چلے گئے کبھی آگے، جو بھی ترتیب ہے اس ترتیب بن گیا۔ تو میں اس کو آج بھی مثالی سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ میرا اپنا مسئلہ، میں دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں 41 مرتبہ یاسین شریف پڑھتا تھا، بس وہ دور تھا۔ وہ ایک دن ایک بڑی مشکل تھی مجھے، ایک مشکل میں مستقل مبتلا تھا میں، تنگی کے حوالے سے۔ اب میں نے سمجھا کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھ کر میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا رات کو۔ اللہ کا کرم ہوا، اگلی صبح جو ہوئی اس صبح سے لے کر آج تک وہ والی مشکل مجھے کبھی بھی پیش نہیں آئی، اور بلکہ اس عمل کا فیضان میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لائن کی جو دقت تھی وہ اس لائن کی ایسی وسعت ہوئی الحمدللہ کہ آج بھی اس کا مزہ آ رہا ہے، آج بھی شکر ہے اللہ کا الحمدللہ، ایسا فائدہ ہوا۔ حالانکہ کسی بزرگ کی قبر پر بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بڑے تجربے ہیں۔ مدار قاسمی میں جا کے بیٹھ گیا میں، رات کو 12 بج رہے تھے تقریباً، میرا خیال ہے 12 ہی بج رہے تھے۔ اب میں تھا اور ایک ساتھی اور تھے، اب وہاں اندھیرا رہتا تھا اس ٹائم میں، اب تو روشنیاں ہو گئی، اس ٹائم میں اندھیرا رہتا تھا۔ رات کو 12 بجے وہاں جا کے بیٹھ گئے اور یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ 2.25 گھنٹے لگتے تھے مجھے اس ٹائم میں 41 مرتبہ پڑھنے میں اکیلے، اور وہ پڑھتے وہ تہجد کا وقت ہو گیا، عمل پورا ہوا، دعا وغیرہ کر کے وہاں سے جب کمرے پہ پہنچے، میرے ساتھی کہنے لگے جب ہم جاگ بھی رہے ہیں اور موقع بھی ہے اور ہم کمرے سے باہر بھی ہیں، کمرے میں نہیں ہیں، چلیے کچھ سحری کر لیتے ہیں، روزہ ہی رکھ لیں گے، نفل روزہ۔ رمضان نہیں تھا، عام دن تھے، ہم چلیے ٹھیک ہے، وہ چائے وائے پی کے اور ایک آدھ کچھ بسکٹ کھا کے اور ہم نے سحری کر لی اور روزے کی نیت کر لی، اور بہرحال روزے سے رہے۔ بڑا مزہ رہا، بڑی برکتیں رہیں اس عمل کی بھی، اور یادگار عمل رہا وہ بڑا۔ یہ آج بھی وہ ساتھی ہمیں کبھی آتے ہیں، کبھی بڑا ہم لوگ ایک بعد میں چل کے ایک لطیفہ ہوا تھا سنا، اس لطیفے میں بہت ہنستے ہیں ہم۔ جب رات کو وہاں یاسین شریف پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت تھوڑا سب کچھ فٹ فاٹ تھا، تو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اور اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، جہاں ہم تھے وہاں روشنی نہیں تھی، ہو سکتا ہے اب وہاں روشنی ہو، پتہ نہیں، تو اس وقت میں وہاں اس جگہ پر روشنی نہیں تھی۔ اب ایک صاحب تہجد میں آتے تھے وہاں، اب وہ جب ادھر سے آ رہے تھے، جدھر سے وہ آ رہے تھے ادھر روشنی تھی، تو ہم نے تو ان کو دیکھا کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں، لیکن ہم اندھیرے میں بیٹھے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو
اب وہ روزانہ تو نارملی آئے ہیں اور اپنا جو بھی پڑھنا پڑھانا تھا پڑھا اور چلے گئے. آج انہوں نے دیکھا کہ علامہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو اطراف میں سب بڑے بڑے مشائخ سوئے ہوئے کہ وہاں سے یاسین شریف پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. ہمارا وجدان یہ ہے کہ ان کو یہ لگا ہوگا کہ آج تو شاید نانوتوی صاحب ہی باہر نکل کر قرآن پڑھنے لگے ہیں. میرا مقصد بے ادبی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں، میری بات کو بے ادبی نہ سمجھا جائے، میرا مقصد بے ادبی نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کے دماغ میں ضرور یہ بات چلی ہوگی کہ کیا بات ہے آج قبرستان کی ارواح قرآن کی تلاوت کرنے لگی ہیں کیا، کیونکہ انہیں ہم دکھائی تھوڑی دے رہے تھے، ہم تو اندھیرے میں بیٹھے تھے. صاحب آپ یقین جانیے وہ اندھیرے کی طرف بالکل نہیں آئے، جبکہ مزار قاسمی میں آنے والا ہر شخص حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہی آتا ہے. وہ جہاں تک روشنی تھی بس وہیں تک رہے اور فٹافٹ اپنا پڑھا، یہ جار وہ جار وہ جار نکل گئے وہ فٹافٹ. اور ہم بعد میں بہت ہنسے کہ یہ کیا ہوا بھائی، یہ کیا ہوا. وہ تو میں نے کہا بھائی ان کو تو بھگا دیا یار، حالانکہ ہمارا مقصد ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا یہ تو یار ٹھیک نہیں ہوا. ان کے ساتھ بیچارے ان کا کیا عمل ہوتا ہوگا، روزانہ آتے ہوں گے. انہوں نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ آج تو ارواح قبرستان تلاوت کر رہی ہیں، شاید ان کے دماغوں میں بات آئی ہوگی یا پتہ نہیں کیا آیا ہوگا، اللہ جانے. یہ تو میرے اپنے ذہن کی سوچ ہے، میری بات کو کسی بے ادبی کی طرف بالکل نہ سوچا جائے. میں بہت احترام کرتا ہوں اکابر و مشائخ کی پیر کی دھول بھی نہیں ہوں میں، ان اللہ والوں کی دعا کا طفیل ہے. تو ایسے اور بہت سارے کرشمے ہمارے یہاں ایک ہمارے محسنین میں سے انہوں نے مجھ سے کہا بھائی کام نہیں ہے. میں نے ان کو یہی عمل بتایا، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ یاسین شریف. اللہ کی قدرت چند دنوں میں ہی ان کے پاس اتنا کام آیا اتنا کام آیا اتنا کام آیا کہ انہیں فرصت ہی نہیں رہ گئی اس عمل کو پڑھنے کی بھی. اب وہ عمل چھوٹ گیا، پھر دھیرے 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 ڈاؤن ہوتے ہوتے جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. میں نے ان سے کہا جب انہوں نے بتایا کہ وہ چھوٹ گیا تھا، میرے کو فرصت ہی نہیں ملنے لگی، میں نے کہا یہ کیا آپ نے ظلم کیا اپنے اوپر. جس عمل کی برکت سے آپ نے ترقی پائی اسی کو چھوڑ بیٹھے، جس کے ذریعے سے ترقی پائی اسی کو چھوڑ بیٹھے. یہ تو آپ نے غلط کیا. بالآخر یہ ہوا کہ چھوڑنے کے بعد وہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. تو چھوڑنا نہیں. ایک حلوائی ہوتے تھے دلی میں، ہمارے بزرگ تھے، ان سے وہ صاحب کہنے لگے کہ محترم کاروبار نہیں ہے میرا، بہت دقت ہے مجھے کام. کہنے لگے کل سے چل جائے گا. ان کے کوئی بیوی بچے وغیرہ شاید کہیں اور رہتے تھے، وہ یہاں اکیلے ہی رہتے تھے. میں تو انہیں اکیلے ہی دیکھتا تھا، میں نے کبھی ان کی اولاد یا ان کی بیوی بچوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا، بچپن میں بھی نہیں دیکھا. تو میں ان کو ماموں کہتا تھا، وہ ہمارے ماموں کے دوست تھے اصل میں، اس لیے میں ان کو ماموں کہتا تھا. تو یہ اس دکان میں جا کر یاسین شریف پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کھڑے کھڑے یاسین شریف پڑھی اور بس آ گئے اپنے روم پر. روم تھا فرسٹ فلور پر. تو وہ پیچھے سے وہ ناشتہ واشتہ بھجوا دیتا تھا، بس یہ ناشتہ کر لیتے تھے. ان کو وہ ناشتہ بھجوا دیتا تھا. یہ روزانہ فجر کے پڑھنے کے بعد میں اس کی دکان میں کھڑے ہو کر یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ کر آتے تھے. یہ میرے سامنے کا معمول ہے، میں یہ دونوں چیزیں دیکھتا تھا. یہ وہاں جاتے بھی ہیں، کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھتے ہیں اور وہ ان کو ناشتہ بھجواتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اس نے میرے سے کہا تھا تو اس کے پاس کام وام نہیں تھا، لیکن جب سے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو جتنا بھی ناشتہ بناتا ہے سارا بک جاتا ہے. دلی کا ناشتہ وہ پوری سبزی اور حلوہ، یہ ناشتہ ہوتا ہے دلی کا. تو وہ والا ناشتہ ہوتا تھا، اس ناشتے کا ذکر کر رہا ہوں میں. پوری سبزی اور حلوہ وہ جتنا بھی بناتا تھا وہ سارا بک جاتا تھا. کتنی بار پڑھا رہتے ہیں اپنی دکان میں، ان کی دکان میں جا کر یہ ماموں ہمارے کتنی بار پڑھا رہتے ہیں؟ صرف ایک مرتبہ. کیسی برکت ہو رہی تھی، وہ جتنا بھی بناتا تھا سارا بک جاتا تھا. میں خود گواہ ہوں، میں ماموں کے لیے تو وہ ہدیے میں بھیجتا تھا، لیکن میرے لیے تھوڑی ہدیے میں، تو میں بھی کبھی کبھار کھایا کرتا تھا، تو پیسے دے کر کھاتا تھا میں. تو چونکہ میں تھوڑی اس کا رشتہ دار لگتا تھا، یا میں تھوڑی یاسین پڑھ رہا تھا وجہ کہ جو مجھے بھی حلوہ ملے گا. تو
تو کل ملا کر یہ ہے کہ یاسین شریف اور سورہ فاتحہ کے ان اعمال سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، اس میں ایڈ کریں، بڑے کام کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نام کا اپنی آمدنی میں سے حصہ مختص کیجیے، اتنے % اللہ کے نام پر نکالوں گا۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں، میں کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب تو ذرا 20 منٹ ہو چکے ہیں، درس تھوڑا بڑا ہو گیا، کبھی پھر موقع ملا تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نام کا، جس کو لوگ کہتے ہیں اللہ کو پارٹنر بنا رکھا جی میں نے، تو لوگ اپنی زبان میں ایسا کہتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کے نام کا مختص کیجیے کہ اتنے % اللہ کے نام پر نکالوں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاؤں بڑے مزے کی، کسی اللہ والے کو، کیا کسی اللہ والے کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیجئے کہ آپ کو اتنے % کا میں اپنے کاروبار میں پارٹنر بناتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اللہ والے کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا آپ نے ایک دعا کرنے والا اپنا پارٹنر بنا لیا۔ بھلے اس نے پیسے نہ دیے ہوں، لیکن اس کی دعا ہو سکتا ہے آپ کو بھی لے کے چلنے والی بن جائے، اور آپ بھی چل نکلیں اللہ کے فضل سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے مقدر کا رزق آپ کو ملنے لگے، اور آپ کے ذریعے سے اس کو پھر رزق ملنے لگے، تو کسی اللہ والے کو بھی اپنے کاروبار کا حصے دار بنا لو۔ یہ کاروبار کے چلنے کے بڑے اچھے نقطے ہیں۔ کسی اللہ والے کو اپنے کاروبار کا حصے دار بنا لو، اور اللہ کے نام کا ایک مناسب اور مستقل حصہ اس میں خاص کر لو کہ اتنے % اللہ کے نام پر ضرور نکالوں گا، اور اتنے % کا ان صاحب کو، اس اللہ والے کو، اس محلے کے غریب کو، یا اس محلے کی بیوہ کو، یا محلے کے امام صاحب کو، یا مولانا صاحب کو، یا پیر صاحب کو، یا فلاں نمازی کو، یا فلاں دیندار کو اتنے % کا شریک کرتا ہوں، اتنے % کا پارٹنر بناتا ہوں۔ جب تک یہ کاروبار چلے گا، جب تک یہ میرے پارٹنر رہیں گے، چاہے زندگی بھر کے لیے پارٹنر رہیں گے، آپ سمجھیں گے ان کے مقدر سے آپ بھی چل نکلیں گے۔ اور جب آپ کے ذریعے سے ان کو نفع ہوگا تو وہ خود بھی دعا کریں گے۔ آپ کسی دن کہیں گے صاحب آج تو کاروبار نیچے کو جاتا ہوا لگ رہا ہے، تو سمجھیں آپ کو ایک دم ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ میرا کاروبار ڈوب رہا ہے۔ پارٹنر آپ نے انہیں بنایا تو ان کا بھی تو ہو گیا نا کاروبار۔ اب وہ کہیں گے اللہ میرا کاروبار آج نیچے جا رہا ہے، اللہ سنبھال لیجئے اس کو، کیا پتا اس اللہ والے کی دعا آپ کو بھی سنبھالے گا۔ سمجھے میری بات؟ اس پر انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق رہی تو بہت تفصیل سے پھر دوبارہ کبھی ذکر کریں گے۔ آج ذرا یہ درس تھوڑا طویل ہو گیا روزانہ کے معمول کے اعتبار سے، لیکن جو کارآمد باتیں ہم نے یاسین شریف اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے کی ہیں، ان سے استفادہ کیجیے، ان سے فائدہ اٹھائیے، بڑی مؤثر چیزیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔